کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہیکل سلیمانی دراصل کیا ہے اور یہاں ایسی کیا چیز رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو تاریخ میں بے حد اہمیت حاصل ہے؟ جانیے وہ اہم ترین بات جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یروشلم، ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کا ذکر مذہبی تاریخ کے حوالے سے بکثرت سننے کو ملتا ہے، لیکن حقائق کا علم بہت کم پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں اس کے متعلق مختلف آراء بھی بیان کی جاتی ہیں، تاہم اہم نکات اور واقعات پر تاریخ دانوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ ایک ویب سائٹ کی ایک رپورٹ میں بیان کردہ تفصیلات کے مطابق جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کی۔ تابوت سکینہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور تورات بھی تھی جو کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور وہ برتن بھی تھا جس میں آسمان سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے میں یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس کی جگہ ایک کلیسا کی تعمیر کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور جنات کی مدد سے اس کو تعمیر کیا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے آخری مراحل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، جلد ہی آپ اس دار فانی سے کوچ کرنے والے ہیں۔ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ ان کے لیے شیشے کا ایک کمرہ تعمیر کریں۔ کمرے کی تعمیر مکمل ہونے پر آپ اس میں چلے گئے اور اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ موت واقع ہو جانے پر بھی آپ کا جسم مبارک زمین پر نہ گرے، اور جنات یہی سمجھتے رہیں کہ آپ زندہ ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کریں۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات نے مکمل کر لی تو اللہ کے حکم سے جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور وہ آپ کا بوجھ نہ سہار سکی، اور آپ کی موت واقع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ سہارا نہ ملنے کی وجہ سے نیچے گر گئے۔ ہیکل سلیمانی کے اندر ایک اور کمرہ نما عمارت بھی تعمیر کی گئی تھی جسے قدس کا نام دیا گیا، جہاں ایک پردے کے پیچھے محراب تھا جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں میں یہ رواج تھا کہ وہ ہر سال ایک مقررہ تاریخ میں اپنی باری پر تنہا قدس میں پردے کے پیچھے اس محراب میں عبادت کرتے تھے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ جہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے دراصل وہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، اس لیے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور وہاں دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی ایک بار پھر تعمیر کے لیے ان کی کوششیں جاری ہیں اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی مذموم کوششیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے اور وہاں کئی سرنگیں بنا دی گئی ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن پتھروں سے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا وہ اسی جگہ زمین میں موجود ہیں، اور ان کی تلاش کے بعد دوبارہ سے ہیکل سلیمانی انہی پتھروں سے دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے افضلیت کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول ہے اور معراج کی رات آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں امامت کروائی۔ یہودی واقع دروازے کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بادشاہ کی واپسی کا رستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔